یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، سودا یہ ہے کہ مال اور جان مجھے دے دو اور میں بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ ظاہری طور پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا سودا ہے، یہ سودے بازی کیسی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ لبرل یا سیکولر لوگ یا ایسے سمجھیں ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ملحد لوگ، کسی کی ماننی نہیں ہے اور اتنے جوگے نہیں ہوتے کہ کسی کو اپنی منوا لیں، کسی کی ماننی نہیں ہے اور خود اتنے جوگے نہیں ہیں کہ کسی کو اپنی منوا لیں۔ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو کون سا کہا تھا کہ ہمیں پیدا کرو، اب وہ پیدا کرنے کے بعد ہم پہ یہ پابندیاں اور ایسے کرو اور ایسے، ہم نے تو نہیں کہا ہمیں اللہ سے کہ ہمیں پیدا کرو، کیوں پیدا کیا ہے؟ اب دیکھیں ایسی باتیں، ایسے اعتراضات پھر آدمی کے ذہن میں کہاں آتا ہے کہ کون سا سودا؟ ہمارے ہاں نہیں، لوگ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، کیڑی گل؟ یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں یہ قول مشہور ہے، یہ مقولہ مشہور ہے کہ جو بندہ مکر جائے نا اس کا کوئی حل نہیں ہے، جو بندہ مکر جائے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سارے وہاں پہ وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، یہ بھول گئے۔ انبیاء کے آنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ یہ وہ والا وعدہ ان کو یاد کروائیں کہ تم وعدہ کر کے آئے ہوئے ہو، بھئی تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہی تو یہ اعتراض اٹھا، کون سا وعدہ؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے، وعدے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کہاں پہ وعدہ کیا تھا، کون سا وعدہ کیا ہے، میں تو بولا تک نہیں، میرے شعور میں نہیں ہے۔ تو بھائی یہ تمہارے شعور میں نہیں ہے، اسی شعور کو یاد دلانے کے لیے انبیاء آئے ہیں کہ تو نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے وعدہ کیا تھا۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ کون سا سودا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے سودا میرے ساتھ کرنا ہے، یہ نفسیات کی بات ہے۔ اب دیکھو نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہری طور پہ کون سا خدا اور کس کو ہم دیکھیں اور کس کا ہم تصور ذہن میں لائیں؟ ہم نے تو اس کو پہلی مرتبہ بھی نہیں دیکھا، ہم تصور کیسے لائیں؟ لیکن یہ ایمان کا لیول ہے۔ اگر تم ایسے نہیں سمجھتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر یوں ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم سے سودا کیا ہے، تم جان اور مال مجھے دے دو، میں بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ سودا کیسے ممکن ہے؟ بھائیو، آپ نے دیکھا ہے، سنا بھی ہوگا، یہاں پہ روح کو بیچا جاتا ہے۔ روح بیچنے والا بھی یہی سمجھتا ہے، یہ کون سی بات کر رہے ہو، میرا تم کیا خرید سکتے ہو، میرا تم کیا بگاڑ سکتے ہو، تم میرا کچھ نہیں چھین سکتے، لہذا سودا کرو، مجھے ڈالر تو دو نا، مجھے فیم، وہ طاقت تو دو نا، میرا تم کیا خرید سکتے ہو، کچھ نہیں خرید سکتے۔ جب وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جان میرے حوالے کرو۔ یہ جان حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے بھائیو، یہ سوچ، یہ خیال، یہ تصور، یہ تمام تر ذہن کی جو چیزیں ہیں، یہ ہم نے اللہ کے حوالے کرنی ہے، اور ہم نے کچھ نہیں اللہ کے حوالے کرنا۔ ہم نہ بھی حوالے کریں تو وہ ہم سے چھین لے گا، موت تو آخر آنی ہے، وہ ہم سے یہ روح چھین لے گا۔ وہ تو موقع دیتا ہے کہ اس سے قبل کہ میں تمہاری روح کو چھین لوں، نکال لوں، تم پہلے ہی یہ سودا کر لو کہ یہ تیری ہے، تو لے لے، اور لینی تو میں نے اپنے وقت پہ ہے، اس سے پہلے میں نہیں لوں گا۔ جو تمہارا وقت مقرر کیا گیا ہے اس سے پہلے میں تمہاری روح نہیں چھینوں گا، نہیں لوں گا۔ بس یہ تم نے تصور کرنا ہے، خیال کرنا ہے کہ اللہ یہ جان، یہ مال تیرا ہے اور میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تیرے حوالے کر رہا ہوں۔
جب یہ سوچ آ جائے بھائیو اللہ تعالیٰ کا انسان فرما بردار اور مطیع ہو جاتا ہے، تمہارے بڑے دکھ ہوں گے، بڑی تکالیف ہوں گی، کبھی اس سوچ کو لے کے، کبھی اس تصور کو لے کے، کبھی اپنے دل کا حال سناؤ نا، جا کے کعبہ کے سامنے تصورات میں جاؤ۔ یہ تصورات، یہ خیالات، یہ ایک ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہاں پہ انسان کو بہتر پیدا کیا گیا ہے۔ تقویم سے مراد اس کی سوچ ہے، تقویم سے مراد اس کا خیال ہے، تقویم سے مراد اس کا شعور ہے، یہ بصیرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، جانوروں کو نہیں دی گئی۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ خوبصورت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کی بنیاد پہ انسان کو نہیں کہا گیا کہ یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کے پاس خیالات کی وہ دولت ہے جو کہ کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ کبھی نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، کبھی یہ تم پہ حالت نہیں آتی کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے آج فلاں کام کی شکایت کرنی ہے، یہ دکھڑا میں نے اس خدا کو سنانا ہے۔ کبھی ہم اس نہج پہ، اس لیول پہ، اس سطح پہ آئیں تو صحیح کہ یہ تصورات، یہ خیالات ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تیری نماز کو 1 سے 27 گنا بنا سکتے ہیں، اور رمضان آ جائے تو یہی خیال، یہی تیرا تصور، ایک نماز 18,900 تک، 18,900 نمازوں تک، ایک نماز یہی تیرے خیالات لے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم اس سودے کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم ان خیالات کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ نفسیات کی بات ہے بھائیو، دنیا میں کوئی ایسا نفسیات دان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات سمجھتا ہے اور اس لیول پہ جا کے بات کرے، اور یہ خیال تم نے مجھے دینا ہے، یہ تصور تم نے مجھے دینا ہے، یہ شعور تم نے میرے حوالے کرنا ہے، میں بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، اور لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ خیال ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کو اگر میری جان چاہیے تو میں دوں گا، میرا مال چاہیے تو میں دوں گا۔ لیکن وہ لوگ جو صدیوں مال جمع کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، ان کو کبھی خیال نہیں آتا، کبھی ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے مدت ہوئی یار کو مہمان کیے ہوئے، کبھی اس کے خیال میں رسول پاک نہ آئے، کبھی اس کے خیال میں وہ ابو بکر نہ آئے، کبھی اس کے خیال میں وہ خدیجہ نہ آئی، کبھی اس کے خیال میں رسول پاک کے زخموں میں مرہم رکھنے والی فاطمہ نہ آئی، کبھی اس کے خیالات میں وہ نہ آئے جن کے پاس کچھ نہ ہوتا مٹھیاں بھر بھر جو دیتے، جن کے پاس کچھ نہ ہوتا پوٹلی بھر بھر کھجوریں دے دیتے، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اپنی جھولی میں لیے پھر بھی آ جایا کرتے۔ رسول پاک آپ نے یاد کیا ہے، ہم آپ کے آستانے سے دور ہو جائیں تو ہم مسلمان کیسے رہے؟ ان خیالات کو وہاں تک پہنچانا ہے، ان تصورات کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ ہمارا منبع خانہ کعبہ ہے، ہماری محبتوں کا محور وہ رسول پاک کا روضہ ہے، ہم نے اپنے خیالات میں ان کو بسانا ہے، ہم نے یہ سودا کرنا ہے کہ اللہ یہ سارا وجود تیرے رسول کا مطیع و فرما بردار ہے، یہ ساری جان، یہ سارا مال اے اللہ ہم نے تیرے حوالے کیا ہوا ہے۔ کبھی تصور میں کرو نا کہ یار یہاں پہ کون سا بیٹھے رہنا ہے، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کہے گا میرا بندہ آیا ہے، یہاں پہ میں جاؤں گا، جا کے ابھی جنت کے دروازے کو میں نے پار نہیں کرنا، پہلے سے وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ یہ تصورات تو ہونے چاہیے نا، تو نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا۔ کبھی آپ دیکھو نا پچھلے رمضان میں جو ہمارے ساتھی یہاں پہ تھے اب نہیں ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی قصہ پرینہ بن جانا، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کبھی غور کیجئے، آپ کا دادا آپ کو نہیں یاد آتا؟ اچھا چلے دادا کبھی کبھی آ گیا یاد، آپ کا پردادا شاید نام بھی نہ آتا ہو، کون کسی کا نام لیتا ہے؟ اب اس پردادے کا کیا قصور، ہم کیوں نہیں اسے یاد کرتے؟ وہ یاد کوئی نہیں کرتا کسی کو، یہ 1-2 نسل کی بات ہے، ہم نے مٹ جانا ہے۔ جب مٹ ہی جانا ہے تو کیوں نہ ہم سب کچھ اس اللہ کے حوالے کر دیں،
کہ اللہ آخر تیرے پاس ہی آنا ہے.